بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب فی اخلاقہ و شمائلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی عادات کا بیان۔ یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری حلیے کا بیان ہوا تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کے چلنے کا طریقہ کیسا تھا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب بیان ہوا۔ اب یہاں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باطنی خوبیاں، آپ کے اخلاق کا بیان ہے۔ تو یہاں دو چیزوں کا بیان ہے، ایک خلق ہے، ایک شمال ہے، شمائل۔ خلق اس عادت کو کہتے ہیں جو پیدا ہونے کے بعد انسان کے اندر پیدا ہو، یا جو ہمیشہ سے ہو، اس عادت کو بھی خلق کہا جا سکتا ہے۔ لیکن شمائل انہی عادتوں کو کہا جاتا ہے جو انسان کی پیدائشی عادتیں ہوں، جو انسان میں ہمیشہ سے ہوں، یعنی قدرتی عادتیں جو انسان کی ہوتی ہیں انہیں شمائل کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بیان ہے۔ عن انس قال خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا الا صنعت، متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، 10 سال خدمت۔ اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو ایک روایت کے مطابق 8 سال اور ایک روایت کے مطابق ان کی عمر 10 سال تھی۔ تو ان کے والد نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا یہ بچہ آپ کی خدمت میں رہے گا۔ تو یہ حضرت انس خود کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ فما قال لی افن، تو سرکار نے کبھی بھی مجھے اف تک نہ کہا، ولا لما صنعت، اور کسی کام پر کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا، ولا الا صنعت، اور سرکار نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یعنی اگر انسان خدمت کرتا تو خادموں سے غلطیاں اکثر ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی غلط کام ہو گیا۔ اب یہ کام دنیاوی، اگر شرعی کام غلط ہوتا تو سرکار چپ نہیں رہتے ہیں، پھر تو اصلاح فرما دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے غلطیاں بھی ہوئیں تو سرکار نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، کبھی مجھے ڈانٹا تک نہیں۔ تو یہ سرکار کے خادم خاص ہیں، 10 سال کی خدمت کا بیان فرماتے ہیں کہ 10 سال میں کبھی سرکار نے مجھے ڈانٹا ہی نہیں۔ دیکھیے میرے آقا کا اپنے غلاموں کے ساتھ بھی کیا رویہ تھا، اپنے خادموں کے ساتھ کتنا اچھا اخلاق تھا۔ اور اخلاق کا اندازہ دنیا کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا سامان بہت کم ہے، بہت چھوٹی سی ہے دنیا، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور دنیا کی نعمتیں ہم گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے، شمار میں نہیں آ سکتی۔ تو جنہیں اللہ نے قلیل کہا، بہت کم کہا، انہیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اور میرے آقا کے اخلاق کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَخُلُقٌ عَظِيمٌ، جس کے اخلاق کو قرآن عظیم کہے، تو جب ہم قلیل کو نہیں گن سکتے تو میرے آقا کے اخلاق کو بھی شمار نہیں کر سکتے، بالکل شمار نہیں کر سکتے۔ میرے آقا کی خوبیاں اتنی ہیں کہ شمار میں نہیں آ سکتی ہیں۔ اور یہی حضرت انس سے دوسری روایت ہے، وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق میں، تمام اخلاق کے اعتبار سے تمام لوگوں میں بہتر تھے۔ سب سے اچھا اخلاق تمام لوگوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو کہتے ہیں حضرت انس، یہ بچے تو تھے جب سرکار خدمت کرتے تھے، کہتے ہیں فارسلنی یوما لحاجت، تو ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، مجھ سے کہا کہ فلاں کام کے لیے چلے جاؤ، سرکار کے یہ خادم تھے۔ فقلت واللہ لا اذهب، تو میں نے سرکار سے عرض کیا واللہ لا اذهب، اللہ کی قسم میں جاؤں گا ہی نہیں، میں نہیں کروں گا یہ کام۔ جیسے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کام کر، میں تو کروں گا ہی نہیں، میں تو کروں گا نہیں، ہے نا۔ تو انہوں نے بچکانہ انداز میں، اور کہتے ہیں وہ فی نفسی ان اذهب، اور میرے دل میں یہ تھا کہ کروں گا، لیکن سرکار سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں کروں گا۔ یہ دیکھیں خوبصورتی، ایک بچکانہ انداز، اور سرکار سے یہ مطلب یہ چاہ رہے تھے کہ سرکار سے منع کر دوں گا لیکن میں یہ کام کروں گا تو سرکار مجھ سے خوش ہوں گے، تو یہ کہہ رہے تھے میں تو جاؤں گا نہیں، لیکن ان کے دل میں یہ تھا کہ میں چلا جاؤں گا۔ اب یہ بچے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ کہا نہیں۔ فخرجت حتی امروا علی صبیان، تو یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے آ گیا حضور کے پاس سے، اور میں بازار سے گزرا تو بازار میں وہم یلعبون، بچوں کے پاس سے گزر اور بچے کھیل رہے تھے، تو میں بھی کھیل کود دیکھنے میں لگ گیا، کھیلنے میں لگ گیا۔ فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قبض بقفایا من ورائی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پیچھے سے میری گردن پکڑی، جیسے ہم بچوں کی محبت میں پکڑ لیتے ہیں، تو سرکار نے پیچھے سے میری گردن پکڑی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کو دیکھا، قال فنظرت الیہ وهو یضحک، تو میں نے سرکار کو دیکھا، سرکار مسکرا رہے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا انیس، تو سرکار نے فرمایا یا انیس، اے انیس، انس نام ہے ان کا لیکن کہہ رہے انیس، جیسے ہم محبت میں جیسے بچوں کا نام ہے مثال کے طور پر عفان تو کہہ دیتے ہیں افو وغیرہ، یعنی گھر پہ محبت میں نام ادھر ودھر کر دیتے ہیں، تو سرکار نے تصغیر محبت میں کہا یا انیس ذهبت حیث امرتک، کیا تم وہاں جا رہے ہو جہاں میں نے کہا تھا تم سے کہ وہاں چلے جاؤ؟ قلت نعم، تو میں نے عرض کیا انا اذهب یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں۔ تو دیکھیں اس حدیث میں حضرت انس سرکار کے خادم خاص بچے، انہوں نے کہا میں تو نہیں کروں گا یہ کام، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض نہیں ہوئے، سختی نہیں فرمائی، بلکہ انہیں کچھ بھی نہیں کہا اور ان کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ تو یہ میرے آقا کا اخلاق دیکھیے کہ جو ان کی خدمت کے ہی لیے تھے، جن کا کام کچھ اور نہیں تھا، صرف سرکار کی خدمت کرنا تھا، ان کے ساتھ بھی سرکار کا یہ اخلاق ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے کبھی اف تک نہیں کہا۔ اور ایک اور حدیث یہ بھی حضرت انس ہی سے روایت ہے، وعنہ انہی سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا، سفر کر رہا تھا حضور کے ساتھ، وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ایک نجرانی موٹے کپڑے والی چادر ڈلی ہوئی تھی۔ فادرکہ اعرابی، تو ایک گوار نے، ایک دیہاتی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا، فجبذہ بردائہ جبذۃ شدیدۃ، اور حضور کی چادر پکڑ کے بڑی سختی سے کھینچا اپنی طرف۔ سرکار کے چادر ڈل رہی ہے اور چادر پکڑ کے دونوں طرف سے بڑی سختی سے سرکار کو اپنی طرف کھینچا۔ تو یہ حضرت انس کہتے ہیں ورجع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نحر الاعرابی، اور حضور اعرابی وہ جو دیہاتی تھا اس کے سینے کے بالکل قریب آ گئے، حتی نظرت الی صفحت عائق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اثرت بها حاشیۃ البرد من شدید جبذتہ، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اس اعرابی نے جو سختی سے چادر کھینچی تھی تو چادر کھینچنے کی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر نشان بن گئے، اتنی سختی سے سرکار کو کھینچا۔ پھر اس نے کیا کہا، ثم قال، پھر اس دیہاتی نے کہا یا محمد، اے محمد، مر لی من مال اللہ الذی عندک، کہ جو رب کا مال تمہارے پاس ہے، جو اللہ کا مال تمہارے پاس ہے، وہ مجھے عطا کرنے کو حکم دے دیجیے۔ یعنی آپ کے پاس جو زکوٰۃ وغیرہ اکٹھی ہوئی ہے تو صحابہ سے کہیے کہ مجھے بھی دیں وہ سامان، میں بھی غریب ہوں، مجھے بھی ضرورت ہے۔ فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ضحک، پھر سرکار اس کی جانب متوجہ ہوئے اور اس کی اتنے سخت رد عمل پر سرکار نے غصہ نہیں فرمایا بلکہ سرکار مسکرائے، ثم امر لہ بعطاء، پھر اسے جو ہے مال دینے کے لیے صحابہ کو حکم دیا۔
اب اس حدیث میں سرکار کا اخلاق دیکھیں کہ سرکار کو کھینچا اس نے، اور اتنا سخت کھینچا کہ چادر کی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن میں نشان پڑ گئے، پھر بھی سرکار نے اسے ڈانٹا نہیں بلکہ مسکرائے۔ اچھا اب یہ کہ سرکار کو اس نے اتنی سختی سے پیش آیا ہے سرکار سے، اور اس نے جو ہے یا محمد کہا، سرکار کا نام لے کر پکارا، تو اصل میں یہ نئے نئے اسلام قبول کیا تھا، اور اس وقت نئے نئے دیہاتی جو اسلام قبول کرتے تھے انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا، تو ان پر سرکار بہت نرمی برتتے تھے، اسلام کے احکام بھی ان پر شروع میں نرم ہوتے تھے تاکہ یہ دین کی تعلیم حاصل کر لیں، ورنہ سرکار کو نام لے کر پکارنا حرام ہے۔ یا محمد نہیں کہہ سکتے آپ سرکار کو، یا رسول اللہ کہیں گے، یا حبیب اللہ کہیں گے، یا نبی اللہ کہیں گے، لیکن سرکار کو یا محمد کہہ کر پکارنا حرام ہے۔